ایک اور اعلان کسی نے کہا ہے، خیمہ سجاد BOR جوہر ٹاؤن میں مجلس عزا برپا ہوگی 10 محرم کے بعد پہلی اتوار صبح 9 بجے، جس سے وسیم عباس بلوچ، شوکت رضا شوکت صاحب خطاب فرمائیں گے۔ بتاؤں کہ تیری ہے کیا شان زہرا، میں کیا بتاؤں کہ تیری ہے کیا شان زہرا، کہ تیرے ایک فرزند کی خاطر قیامت رکی ہوئی ہے۔ صلوات بآواز بلند۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشکر، نحمدہ ولا آلائہ کما نحمدہ ولا بلائہ، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا، مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم الأجمعين من يوم لداوتهم وظلمهم إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، صلوات بآواز بلند۔ معصوم فرماتے ہیں بلند آواز سے درود پڑھنے سے دلوں سے کینہ اور نفاق دونوں دور ہو جاتے ہیں۔ عشرہ محرم سن 1443 ہجری کے سلسلہ مجالس کی 6ٹھی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں بعنوان قرآن مبین اور نور معصومی۔ یقیناً میرا اور آپ کا یہاں آنا، اس قافلے سے جڑ جانا، اس سلسلے سے متمسک ہو جانا سبب کامرانی بھی ہے، سبب کامیابی بھی ہے، اور اس بات کا اعلان بھی ہے کہ یہ سارا زمانہ یزید بن جائے تو بھی اکیلا حسین بچانے کو کافی ہے۔ سورہ مبارکہ توبہ کی
آیتوں کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. مسلسل 6 روز آپ نے مجھ سے ان آیتوں کا ترجمہ، تفسیر، تعویل محفوظ کی، اور گفتگو کا سلسلہ ان منازل کو طے کرتا ہوا آگے بڑھا کہ جب سے زمین و آسمان کی خلقت وجود پائی ہے تب سے اللہ کے نزدیک اماموں کی تعداد 12 ہے. جب سے اس نے ارادہ کیا اور لوح محفوظ کو خلق کیا تو لوح محفوظ میں بھی یہ تعداد 12 تھی. زمین و آسمان بنے تو 12 رہی، انبیاء آئے تو 12 رہی، اوصیاء آئے تو 12 رہی، نبی آئے تو 12 رہی، خاتم الانبیاء آئے تو 12 رہی. اس کے بعد سلسلہ امامت چلا، پہلی امامت آئی، دوسری امامت آئی، اور آج تک وہ تعداد 12 ہی ہے، اور ان میں کا 12واں پردے میں موجود ہے. گفتگو نور کے سلسلے پر ہے، اور آپ کل یہ سن چکے کہ زمانے میں 2 ہی قسم کے لوگ ہیں، یا نور والے ہیں، بہت دب کے بول رہے ہیں آج آپ، یا نار والے ہیں. نور والا کون؟ تو امام کی حدیث آپ کے حوالے کی تھی کہ امام سے پوچھا گیا کہ غدیر کو ایک جملے میں بیان فرمائیے، تو کیا کہا میرے امام نے؟ غدیر کی مثال آدم کے سجدے کی مثال ہے. جنہوں نے سجدہ کیا وہ ملائکہ جیسے ہو گئے، جنہوں نے نہیں کیا وہ قیامت تک ابلیس. تو یہی تفرقہ چلتا رہا نار اور نور والے. لیکن اس نور کی کڑی میں جہاں سارے ہی ایک سے بڑھ کر ایک ہوں، وہاں کوئی ایک مرکز بھی ہونا ضروری ہے. جو اس نور کی کڑی کا، آپ بولیں گے تو بات بنے گی نہیں، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. جو اس نور کا درمیان والے، جو اس نور کا مرکز ہے، سینٹر ہے، دائرے کا قطب ہے، یعنی سارے انوار اگر مل جائیں تو سارے نور کو ایک نام سے یاد کیا جائے تو وہ کوئی ایک مرکزی نام ہونا چاہیے. ایسا ہی ہے نا، جب سارے جمع ہو جائیں، دیکھیے آپ اس قناعت سے باہر، آپ کا نام کچھ اور ہے، ان کا نام کچھ اور ہے، ان کا نام کچھ اور ہے، ان کا نام کچھ اور ہے، لیکن جیسے ہی اس پنڈال کے اندر آ گئے اور باہر کسی نے پوچھا اندر کون بیٹھا ہے تو سب یہی بتائیں گے عزاداران حسین بیٹھے ہیں. اس کا مطلب ہے جب نور ایک ہو جائے تو پھر تعارف الگ الگ نہیں ہوتا، تعارف مرکز کے نام سے ہوتا ہے، اور ہمارا مرکز عزاداری ہے حسین. تو اسی طرح یہ 14 انوار ہیں. بتا تو کوئی نہیں سکتا کہ پہلا کون سا ہے، دوسرا کون سا ہے، تیسرا کون سا ہے، 5واں کون سا ہے، 10واں کون سا ہے، 12واں کون سا ہے، 14واں کون سا ہے، یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا. لیکن جب کوئی سب مل جائیں اور ایک مرکز بنے تو تعارف مرکز کے نام سے ہونا چاہیے. ایسا یہ سب متفق ہے جملے سے. تعارف نہیں، مل کے بولیں گے تو بات بنے گی. تعارف ایک مرکز سے ہوتا ہے. آپ سب یہاں آئے تو آپ کا مرکز تھا حسین، حسین ابن علی کا نام آپ کے ناموں کو دبا کر تعارف بن گیا. اس کا مطلب ہے کوئی ایسا نور ہو جو سارے نوروں پہ غالب آ جائے اور وہ سب کا تعارف بن جائے. میں تو کئی بار جملہ کہہ چکا ہوں، اور کملی گراؤنڈ کا یہ بیدار مجمع مجھے حیرت سے دیکھ رہا ہے، یہ کون سا موقع ہے کہ نور مل بھی گئے اور تعارف بھی ایک ہو گیا. نبوت کا تعارف الگ تھا، امامت کا تعارف الگ تھا، ولایت کا تعارف الگ تھا. بیدار ہو جانا، یہ سارے ایک جلسے میں ایک چادر کے نیچے آئے، تعارف بدل گیا. ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا.
اس کا مطلب ہے کہ مرکزی نور جب آ جائے. اچھا نہیں، میں مثال دیتا ہوں. کبھی ممبروں سے یہ جملہ کہا تھا، آج آپ کے حوالے کر دوں. میں اگر پاکستان میں رہتا ہوں تو میری پہچان کیا ہے، شہریت کیا ہے؟ جو محبت کرتے ہیں ملک سے وہ تو زور سے بولیں پاکستانی. میں یہاں سے جا کے باہر کسی ملک میں رہنے لگا، 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال جب رہا تو اس ملک کی سلطنت نے مجھے وہاں کی شہریت آفر کر دی. شہریت میں نے لے لی، لیکن شہریت لینے کے بعد بھی میری اصل پہچان پاکستانی کہلائے گی. اس کا مطلب ہے کبھی بھی اصل پہچان نہیں بدلتی. اللہ جانے اس مرکزی نور کا کمال کیا ہے. جس شخصیت کی پہچان نبوت تھی، جس شخصیت کی پہچان ولایت تھی، جن دو کی پہچان امامت تھی، جب اس کی چادر کے سائے میں آتے ہیں اب کوئی پہچان نہیں رہی. کہنے کو یہ نہیں کہا مصطفیٰ ان کا داماد، ان کی بیٹی، ان کے نواسے، علی ان کی زوجہ، ان کے خوشر ان کے بیٹے، حسنین ان کی ماں، ان کے بابا، ان کے نانا. نہیں، صرف ایک تعارف، یہ فاطمہ ہے، ان کے بابا، ان کا شوہر، ان کے بیٹے. ایسے نہیں، شہزادی کی ذات پہ بلند آواز سے شایان شرم صلوات پڑھیے سب مل کے. اس کا مطلب ہے کہ وہ سارے نوروں کا مرکز ذات شہزادی عالمیان ہے. لوگ آئے اور ایسے میں ایک یہودی نے آ کے کہا سرکار میرے گھر شادی ہے. جو کہانی سنتے ہیں کم از کم انہیں تو یاد آ جانا چاہیے یہ سیدہ کا معجزہ ہے. اور کسی مقصد سے یہاں تک آیا ہوں، اگر نور پہ گفتگو نہ کر رہا ہوتا تو یہاں تک نہ آتا. اور آ گیا ہوں تو یہ جملہ کہہ کے جاؤں گا اپنے نوجوان دوستوں سے، ان بزرگوں سے معذرت کرتے ہوئے کہ اب اپنوں میں کچھ ایسے لوگ آ گئے ہیں وہ یہ کہنے لگے ہیں بھائی یہ کہانی کی صنعت کیا ہے، یہ معجزہ کہاں سے آ گیا. تو یہ یاد رکھیے جو آل محمد کے نور کے معجزات کا انکار کرے، یہ معجزے آل محمد نے خود نہیں بنائے، یہ اس کی قدرت کے مظہر بن کے آئے ہیں. تو اگر ان کے معجزے کا انکار کیا جائے تو خدا کی قدرت کا انکار ہوتا ہے. بیدار ہیں آپ بیدار رہیے گا، ہاتھ بلند کرتے رہیے گا. میری آواز خستہ ہے، نیت بالکل خستہ نہیں ہے. آیا اور آ کے کہنے لگا سرکار میرے گھر شادی ہے. بات آپ جانتے ہیں، مجھے بہت تیزی سے اپنی منزل کی اور اس نقطے کی طرف جانا ہے جہاں مجھے آپ کو پہنچانا ہے. آیا اور آ کے کہنے لگا میرے گھر شادی ہے اور اگر سیدہ تشریف لائیں گی تو عزت افزائی ہو جائے گی. اب چاہتے کیا تھے؟ دل میں یہ تھا کہ ہتک کریں، گستاخی کریں، کیونکہ ان کے پاس اعلیٰ اور عرفہ لباس نہیں ہوں گے اور ہماری بیویاں اعلیٰ اور عرفہ لباس، مہنگے لباس پہنے ہوئے ہوں گی تو نبی کی نعوذ باللہ تحقیر ہو جائے گی. ایسے میں نبی نے کہا کہ علی کے دروازے پہ جاؤ، سیدہ کے امر کے وہی مالک و مختار ہے. توجہ ہے کہ مومن میرے ساتھ رہے. آیا علی کے دروازے پہ، یا علی میں چاہتا ہوں آپ کی زوجہ محترمہ کائنات کے نبی کی بیٹی میرے گھر شادی میں تشریف لائیں. علی نے کہا سیدہ اپنے امر کی خود مختار ہے. نا 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 کھا گیا ہے مجمع میرا جملہ. سیدہ اپنے امر کی خود مختار ہے. وہ علی جو مرتضی ہے، وہ نبی جو احمد و مختار ہے، جو کائنات کی مختار ہے، وہ کہہ رہے ہیں سیدہ اپنی خود مختار ہے. سیدہ اپنے امر کی خود مختار ہے. آیا شہزادی کے دروازے پہ، سلام کیا، جواب سلام ملا. کہا ہمارے گھر میں شادی ہے اور اگر آپ تشریف لائیں گی تو ہماری عزت افزائی ہوگی. کہ پہلے نبی اور علی سے اجازت لے لو. ہاں جو جملہ سننا جانتا ہے، پہلے نبی اور علی سے اجازت لے لو، یہی تو حفظ مراتب ہے. وہ کہہ رہے ہیں سیدہ مختار ہیں.
सैयदा कह रही है उनसे इजाजत ले लो। कहने लगा मैं आपके बाबा और आपके अली के दरवाजे पे गया था, दोनों ने आप ही को मुख्तार किया है। कहा अच्छा फिर हम आ जाएंगे। वो चला गया, कायनात की मलका ने मुसल्ला बिछाया, दुआ की, बाबा घर तशरीफ लाए। का बाबा वो यहूदी आया था और आके कह रहा था कि आप शादी में तशरीफ लाएंगी तो हमारी इज्जत अफजाई होगी। वाकई आपका सुना, मैं थोड़े थोड़े से बोलते रहेंगे मेरे साथ तो मंजिल आसान हो जाएगी। का सैयदा आप मालिक मुख्तार है जाइए। का बाबा उसका इरादा ये है कि मेरे पास वो लिबास है जिसमें हुर्मे के पैबंद लगे हुए हैं और उनकी औरतें ज़ेबा और महंगे लिबास पहने हुए होंगी, तो इससे आपका मकाम घटाना चाहता है। का सैयदा जो खुदा की मर्जी आप जाइए। अभी इरादा किया था, दरवाजे पे दस्तुल बाब हुआ, जन्नत की हूरें जन्नत की मलिका का लिबास लेकर नाज़िल हुई। ना मैं लफ्ज़ बदल के कहता हूँ, जन्नत का खाजिन जो जन्नत की चाबियां रखता है वो बेटों के लिबास लाता है, जन्नत की हूरें मलिका का लिबास लाती है। लिबास आ गए, नाके भी सवारियां भी जन्नत से आई, शहजादी चली। मेरी करोड़ों जाने उस सर्रे पे कुर्बान जो उन नाकों के पायों के नीचे आया, जिस रास्ते से मेरी शहजादी गुजरी। ऐसे में नूर की फजा है, नूर ही नूर मदीने में फैला हुआ है। और जो गए हैं मदीने या कोई नहीं भी गया जो वहां रहते हैं उनसे पूछिएगा, वो गली आज भी मौजूद है जिससे कहा जाता है ये नाका गुजरा। और शदीद मदीने की गर्मी में इस नूर से वो गली आज भी ठंडी रहती है। वो गली वो गली बस मेरे साथ साथ चलते रहिएगा, वो गली आज भी ठंडी रहती है। सैयदा पहुंची, ऐसी खुशबू, ऐसा नूर, तमाम औरतें गश खा के गिर पड़ी। ऐसा नूर न पहले देखा था, ना ऐसी खुशबू पहले सूंघी थी। औरतें गश में गिरी, सबको होश आ गया, दुल्हन को होश ना आया। ऐसे में कांधा हिलाया गया, पानी छिड़का गया, शादी का माहौल गम के माहौल में बदल गया। एक मर्तबा सैयदा ने वजू के लिए पानी मंगवाया, मुसल्ला बिछा के दुआ की पालने वाले तेरे नबी की इज्जत की बात है, ये यहूदी ये कहेंगे फातिमा के आते ही दुल्हन दारफानी से कूच कर गई। ऐसे में अभी सैयदा की नमाज मुकम्मल न हुई थी, वो यहूदी मसलक की बीबी उठी और ये कहती हुई उठी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप सलामत रहेंगे। उठते हुए हाथ हुसैन से खैरात लेके जाते हैं। यार वाकया तो आपका सुना हुआ है, उसके लिए तो मुझे तकलीफ ही नहीं देनी थी, मुझे तो इसी जुमले तक लाना था। दुल्हन का मजहब क्या था? मदद करेंगे मेरी तो मंजिल आसान होगी ना। यहूदी उठी है कलमा पढ़ती हुई। देखिए हिदायत किसी भी नबी ने हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक दुनिया में की है। बंदे के लिए हिदायत जिंदगी से पहले नहीं है। कभी सुना है कि आलम अरवा में कोई नबी मबूस हुआ था? अब बोलेंगे तो बात नहीं। आलम अरवा में कोई नबी मबूस हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब है कोई वली कोई वसी कोई नहीं। इसका मतलब है वहां हिदायत नहीं थी। रूहें बनी तो हिदायत नहीं की, दुनिया में हिदायत है। अच्छा अगली मंजिल क्या है? इंसान मर जाता है, गुजर जाता है दुनिया से, तो कब्र में अल्लाह कोई नबी भेजता है इसे हिदायत दो। भाई को हाँ ना करेंगे तो मुझे भी पता चलता रहेगा, मेरी मंजिल भी आसान हो जाएगी। नहीं, यानी इंसान के मरने से पहले हिदायत नहीं है। हाँ हिदायत का जुरिस्डिक्शन बता रहा हूँ, हुदूद बता रहा हूँ। यहाँ से कैवली ग्राउंड की थाने की हद खत्म हो जाती है, उसके बाद कोई दूसरी हद है, उसके बाद कोई दूसरी हद है। इसका मतलब है हिदायत की हुदूद ये है कि हिदायत जिंदगी से पहले नहीं होती, मरने के बाद नहीं होती, जिंदगी में हिदायत होती है। दुल्हन मर चुकी थी, रूह आलम अरवा में जा चुकी थी, वापस आई है तो कलमा पढ़ती हुई उठी है। जुमला कैवली ग्राउंड के हवाले पता चला जहां नबी भी हिदायत न करे वहां फातिमा ने हिदायत की है।
اس صلوات کی تقریر سنیں گے آپ؟ جہاں نبی ہدایت نہیں کرتے، یہ کھلتے ہوئے چہرے سلامت رہیں، یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو، وہاں سیدہ نے ہدایت کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کچھ ایسے عالم ہیں جہاں کسی کی سلطنت مملکت نہیں ہے سوائے اس مرکزی نور کے۔ ہاں، جو نور مبین کا موضوع سننے آیا ہے، جو نور معصومین کو سننا جانتا ہے، میری طرف دیکھے۔ جہاں کسی نے ہدایت نہیں کی وہاں سیدہ نے ہدایت کیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے کچھ جملے آپ کے حوالے کیے تھے، اب تک وہ آپ کے حوالے کیا جو غیروں نے لکھا۔ اب دل چاہ رہا ہے سورج اور چاند کی وہ ڈیوٹی آپ کے حوالے کروں جو آل محمد نے بتائی ہے۔ اگر دل چاہ رہا ہے تو مفضل بن عمر جوفی صحابی ہے میرے چھٹے امام کا، اور کائنات کی خلقت پر 3 دن تک درس لیا ہے۔ اور خصوصی طور پر ان نوجوانوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ کتاب خریدیے اور پڑھیے۔ توحید مفصل کے نام سے 4 جلدوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ ایک ایک چیز کی علت بتائی ہے مولا نے کہ اگر زمین بنائی ہے تو کیوں، آسمان بنایا ہے تو کیوں، اور اس کی سائنسی تشریحات بھی علماء نے لکھی ہیں، شاید کسی منزل پہ کام آئے۔ نام ہے کتاب کا توحید مفصل، یہی آپ کے اردو بازار میں دستیاب ہے، فارسی عربی زبان تمام زبانوں میں چھپ چکی ہے۔ مفصل نے 3 دن کا درس لیا ہے امام سے، اور تینوں دن امام بتاتے رہے، صبح سے رات ہو جاتی تھی، مفصل درس لکھتے رہتے تھے، اور 3 دن تک اگلے دن صبح پھر آتے تھے۔ تو جس دن آسمان و زمین پہ گفتگو کی ہے اس دن مولا نے ایک جملہ کہا ہے، اگر دل چاہ رہا ہو تو آپ کے حوالے کر دوں۔ مفضل آئے اور مولا کے پاس آ کے بیٹھے۔ گھبرا کیوں گئے ہیں آپ؟ کبھی کبھی اس طریقے سے بھی سنا دیجئے۔ آئے اور آ کے کہنے لگے فرزند رسول، اللہ نے زمین و آسمان کیوں بنایا؟ اب ظاہر ہے کہ زمین و آسمان کی گفتگو تھی تو سورج اور چاند میں بھی بات آنی تھی۔ تھک کے نہیں سننا بھائی، ساتھ ہیں آپ میرے؟ آخری مومن تک، جب تک آخر سے گواہی نہیں آئے گی قافلہ آگے نہیں بڑھے گا۔ سب متفق ہے؟ کیا کہہ رہا ہے مفصل؟ مولا سورج کیوں بنایا اور سورج کی خصوصیات کیا ہیں؟ واقعہ بہت طویل ہے، گفتگو بہت طویل ہے، مجھے تو ایک جملہ آپ کو سنانا ہے تاکہ اپنی منزل تک آگے بڑھ جاؤں۔ مولا نے یہ فرمایا مفصل، یہ جو تمہارا سورج ہے یہ مشرق سے نکلتا ہے، توجہ، مغرب میں ڈوب جاتا ہے، لیکن اس کی جو مشرق تمہارے لیے ہے وہ کسی اور کے لیے مغرب ہے۔ نہ جاگنا بھائی خدا کے لیے، اس کی جو مشرق تمہارے لیے ہے وہ کسی اور کی مغرب ہے، اور اس کی جو مغرب تمہارے لیے ہے وہ کسی اور کی مشرق ہے۔ اور آج کے سائنسی اور پڑھے لکھے دور میں اور اس تعلیم یافتہ مجموعے کو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے لیے اگر مشرق سے صبح 7 بجے سورج طلوع ہوا، مثال کے طور پر تجربہ کر کے دیکھ لیجیے گا مجلس کے بعد، ہمارے یہاں سورج ڈوبا ہوا ہے۔ اب کوئی رشتہ دار، بھائی، دوست، عزیز، اقارب میں سے امریکہ، کینیڈا کہیں رہتا ہو تو اسے فون کیجیے گا، پوچھیے گا کہ وقت کیا ہو رہا ہے، تو وہ کہے گا یہاں صبح ہو رہی ہے، آپ کے ہاں آدھی رات ہو رہی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے آپ کے لیے جو مشرق ہے، آپ کے لیے جہاں سورج چھپ گیا ہے وہاں سے نمودار ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے سورج کی خاصیت یہ ہے اس سورج کی کہ یہ ایک ہی دنیا میں کسی کے لیے چھپ جاتا ہے۔ اب میں کیسے آ کے وہاں سمجھاؤں؟ کسی کے لیے چھپ جاتا ہے، کسی کے لیے ظاہر ہوتا ہے، یعنی ایک دنیا کے حصے میں یہ ظاہر ہے۔ ان سے اگر کوئی کہے کہ رات ہو رہی ہے وہ یقین نہیں کریں گے۔ ایک حصے میں وہ چھپا ہوا ہے، ان سے کوئی کہے کہ یہ دن ہے، وہ سورج ظاہر ہے، تو وہ یقین نہیں کریں گے۔ تو اس سورج اور چاند کا معاملہ بھی یہی ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری کائنات سے چلے گئے ہیں، اللہ جانے علی اور محمد کن کن کائناتوں میں موجود ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری قوت سے نعرہ حیدری، مشروط یہ امام علیہ السلام بلند تر
توجہ کیجیے گا، مجھے اپنی منزل کی طرف بڑھنا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ اگر ہماری نظروں سے چھپ گئے ہیں تو یہ کائنات کے کسی گوشے میں موجود ہیں، کسی نہ کسی کی مدد کر رہے ہیں۔ اب نور جہاں مرکز میں ہو تو وہاں بہت سارے نار والے بھی ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے جس کے لیے مجھے آپ کی بے انتہا بیداری کی ضرورت ہے، اور بات اشارے میں کہہ کے گزر جاؤں گا، صاحبان اشارت میرے سامنے ہیں، بات کو ضائع نہ کیجیے گا، اشارے میں بات کہہ کے گزر جاؤں گا۔ واقعہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کتاب کا نام تحفۃ المجالس، علامہ ابن تاج الدین، فارسی زبان میں کتاب چھپی ہے، تہران ایران سے۔ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بھری ہوئی ہے مسجد نبوی، اور ایسے میں ایک سائل آیا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ میں مقروض ہوں۔ میرا کام حافظے کا ہے، جو پڑھ چکا ہوں وہ نہیں پڑھ رہا۔ آیا اور آ کے کہنے لگا سرکار میں مقروض ہوں، اور جنہیں میں نے قرضہ دینا ہے وہ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور میری جان کو آ گئے ہیں، آپ کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ کہا اچھا۔ مسجد میں اس وقت کم از کم 1600 افراد تشریف فرما تھے۔ کتنے؟ 1600 افراد۔ نبی نے پوچھا تیرا قرضہ کتنا ہے؟ کہنے لگا سرکار 1600۔ نہیں دل چاہ رہا تو کل پڑھ دوں گا، صلوات اتنی بلند آواز سے پڑھیں کہ مجھے پتا چلے آپ میرے ساتھ ہیں۔ ایک ایک شخص بیدار ہو جائے، ایک ایک مومن میرے ساتھ ہو جائے، اپنی نظروں کو مجھ پر مرکوز کر لے۔ جملہ سنیے، 1600 افراد موجود، 1600 اس کا قرضہ۔ نبی نے مجمع کی طرف نظر دوڑائی، کوئی ہے بھائی جو اس کا قرضہ ادا کرے؟ کوئی آواز نہیں آئی۔ کہا اچھا بھائی اکیلے نہ کرو، کوئی 2 افراد مل کے 800 دے دو، 800 دینار دے دو، قرضہ اتر جائے گا۔ مسجد میں سناٹا۔ کہا اچھا چلو 10 افراد۔ اب 10 افراد ہوں تو کتنے ہونا چاہیے ایک ایک پہ؟ میں تھوڑا سا کمزور ہوں حساب میں، مدد کیجیے گا میری۔ 1600 دینار دینے ہیں اور ایک شخص نے 1600 دینے تھے، 2 ہوئے تو 800، 10 ہوئے تو کتنے ہو گئے؟ 160۔ تب بھی کوئی آواز نہیں آئی۔ تھوڑا سا بیدار ہو جائیے، اتنے سناٹے میں گفتگو نہیں ہو سکتی۔ 160، کوئی نہیں بولا۔ نبی نے کہا اچھا بھائی ایسا کرو کہ 100 افراد مل کے پورا کر دو۔ اب تو 16 ہی دینے ہیں، بس اس سناٹے سے بھی کہیں زیادہ سناٹا تھا۔ پھر نبی نے کہا اچھا بھائی اگر کچھ نہیں دے سکتے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، تو ایک ایک دینار تو دے سکتے ہو نا، ایک ایک دینار بھی دے دو گے تو اس کا قرضہ اتر جائے گا۔ کوئی نہیں بولا۔ ایسے میں فقام علی ابن ابی طالب، علی اٹھے اور اپنا کیسہ ایک بیگ اٹھایا، تھیلا اٹھایا، اور اس میں سے 6400 دینار۔ اب اس کا قرضہ کتنا تھا؟ 1600۔ علی نے کہا یہ 1600 تیرے قرضے کے اور باقی 4800 تیرے خرچے کے۔ جانتے ہیں کریم کی تعریف کیا ہو؟ جو ضرورت سے زیادہ عطا کرتا ہو اور بن مانگے عطا کرتا۔ دے دیا علی نے۔ وہاں اب ظاہر ہے کہ جہاں مومن ہوتے ہیں منافق بھی وہیں ہوتے ہیں۔ آپ خوش ہو رہے ہیں، داد دے رہے ہیں، 2-3 منافق ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ کتنے؟ 2-3 منافق ساتھ بیٹھے۔ مجھے نہیں پتا تھک کون گیا اور بیدار کون ہے، میں تو جملہ کہہ ہی سکتا ہوں بھائی
میں نے پہلے بتایا تھا بات اشارے میں ہوگی اور بہت تیزی سے گزر جاؤں گا اور دہراؤں گا بھی نہیں. تو جس سے چھوٹ گئی اسے چھوٹ گئی اور جس نے حاصل کر لیا اس نے حاصل کر لیا. 2-3 منافق ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے بھائی یہ دیکھو رات کو نعوذ باللہ من ذالک جو انہوں نے کہا نقل کفر کو نباشت کہیں سے مال چوری سے حاصل کیا ہے اور اب علی سب کے سامنے سخاوت دکھا رہا ہے. یہ 6,400 دینے کی کیا ضرورت تھی, بس 1600 کا قرضہ تھا, 1600 دے دیتے, زیادہ سخی بن رہے ہیں. خود بھی کچھ نہ کرو, کسی کو بھلا کرنے بھی نہ دو. کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے؟ اپنی سخاوت دکھا رہے ہیں علی, اور ان کے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ ہم نے تو یہودی کے دربار میں پیسہ چلاتے دیکھا یہودی کے باغ میں, تو علی کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ تو میٹنگ کی تینوں منافقین نے, 2-3 جتنے بھی تھے, کہنے لگے بھائی یہ پکی بات ہے رات کو کہیں سے مال ہاتھ کیا ہے نعوذ باللہ اور کل دن میں سخاوت کر رہے ہیں. ایسا کرتے ریکی کرتے ہیں. اگر ریکی بھی نہ سمجھے تو پھر میں اس سے آسان لفظ تو نہیں لا سکتا. علی کا پیچھا جاسوسی کرتے ہیں. پرانی عادت تھی جاسوسی کی. توجہ, اگر ساتھ رہے تو خدا کی قسم ولایت علی کا لطف آ جائے گا اور نور اور نار کا فرق بھی واضح ہو جائے گا. کیا کہا؟ علی کا پیچھا کرتے ہیں. اب 2 مل کے ایک سے کہنے لگے بھائی ایسا ہے کہ پیچھے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک ایک مورچہ لے لیتے ہیں اور آپ کی رفتار ہم دونوں سے زیادہ تیز ہے. نہیں دل چاہ رہا تو چھوڑ دوں. آپ کی رفتار تھے ان میں سے ایک زیادہ تیز رفتار, تو کہنے لگے آپ کی رفتار ہم سے زیادہ تیز ہے, آپ علی کا پیچھا کر کے جہاں جہاں علی جائے. بھائی اس دور میں ایسے لوگ تھے کہ گھوڑے پیچھے رہ جاتے تھے, وہ آگے نکل جاتے تھے. عربوں کی دوڑنا مشہور تھا, تو ایسے میں 3 لوگ تھے, تو انہوں نے کہا ہم مورچے سنبھال لیتے ہیں, علی پہ نظر رکھیں گے, آپ علی جہاں جہاں جائے پیچھے پیچھے جائیے گا. تو ایک جگہ وہ صاحب چھپ کے بیٹھ گئے کہ علی اس رستے سے گزریں گے تو میں پیچھے پیچھے ہو لوں گا. علی نے وہی رستہ اختیار کیا جہاں وہ بیٹھا تھا. توجہ ہے نہ, یہ محلہ بانٹ کے نعرہ نہیں لگے گا, سب مل کے آخری آدمی تک نعرہ لگائیے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. دونوں ہاتھ بلند کر کے پہلے مومی سے لے کے آخری مومی تک نعرہ حیدری. توجہ دیجیے گا, کیا کہا میں نے؟ اسی راستے سے گزرے جہاں وہ دوسرا منافق بیٹھا ہوا تھا اور جس نے علی کے پیچھے جانا تھا. علی چلے پیڑ کے پیچھے چھپ کے بیٹھا ہے. علی گزرے, رکے, عین اللہ نے نگاہ سے دیکھا. ہاں میرے ساتھ ہو جائیے, آہستہ آہستہ آپ جڑتے جا رہے ہیں میرے ساتھ, یہ نوجوان میرا ساتھ ہے. ایک مرتبہ لرزہ طاری ہوا, ہاتھوں کو جوڑ کے آئے, کہنے لگے یا علی آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا. اے سخاوت کے آسمان کے سورج. اب پہلے کیا کہہ رہا تھا, کہیں سے مال ہاتھ کیا ہے نعوذ باللہ اور ہمارے سامنے سخاوت دکھا رہا ہے. آ کے کہنے لگے اے سخاوت کے آسمان کے سورج, میں تو آپ کا خادم ہوں. مجھے منافق کی نشانی پتہ چل گئی, پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے, سامنے آ کے کہتا ہے آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اب کوئی کعبہ
توجہ آگے کہنے لگا میں تو آپ کا خادم ہوں اور کیا آج اجازت ہے میں آپ کے ساتھ ساتھ چلوں جہاں جہاں آپ جاتے ہیں؟ علی مسکرائے کہنے لگے ویسے میں تیرا مقصد تو جانتا ہوں لیکن اگر چلنا چاہتا ہے تو چل۔ علی چلے۔ اب یہ جو ساتھ تھا اس سے کہنے لگے بھائی اب دیکھ اپنی آنکھیں بند کر لو جہاں میں جانا چاہتا ہوں۔ آنکھیں بند کی، کہتا اب جو میں نے آنکھیں کھولی شہر بدل گیا تھا، لوگ بدل گئے تھے، منظر بدل گیا تھا، بہت بڑا شہر تھا، بازار سجے ہوئے تھے، لہلہاتے ہوئے باغ تھے اور ہر شخص اتنا وسیع و عریض تھا کہ اللہ کی قدرت کا نمونہ لگتا تھا، ایک ایک شخص حسن و جمال میں کامل تھا۔ توجہ ایک مومن بیدار رہے۔ شہر بدل گیا، منظر بدل گیا۔ میں ایک اچانک ایسے شہر میں آ گیا جس کی دیواریں بہت اونچی اونچی تھی، جس کے مکان بہت اونچے اونچے تھے، شہر سجے ہوئے تھے اور وہاں کے لوگ دروازوں پہ کھڑے تھے، ہاتھوں میں لال جواہر موتی مروارید لیے اور علی علی کی منقبتیں پڑھ رہے تھے۔ ہر شخص کے لب پر بزرگ علماء کہا کرتے تھے علامہ حسن زیدی علی اللہ مقامہ نور اللہ مرقدہ، پروردگار ان کے درجات مزید بلند فرمائے کہ اتنا وزنی سر ہلانے سے چھوٹی سی زبان ہلانا بہتر ہے۔ ہاتھ بولتے رہیں گے تو منزل آسان رہے گی۔ آگے چلیں گئے، بہت بڑا بازار، لہلہاتے ہوئے باغ ہیں، لوگ تشت میں سونا چاندی جواہر لال موتی ہیرے لے کے کھڑے ہیں اور ہر شخص کے لب پہ ایک ہی نعرہ ہے، آ گئے علی، آ گئے علی، آ گئے علی، آ گئے علی۔ اور جیسے لم گزرے تو لوگوں نے لانے و جواہر علی پہ نشاور کرنا شروع کیے۔ ایک ایک شخص ایسا خوبصورت اور خوبرو کہ چاند کو شرمسار کرتا ہوا، قدرت کے ایسے نمونے، سرسوں سے شاداب باغ، بہت بڑا شہر۔ جیسے علی چلتے جا رہے ہیں سب لال جواہر علی پہ نشاور کرتے جا رہے ہیں، چلتے چلتے سارا قافلہ علی کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ جامع مسجد میں علی آئے، مصلی کی محراب پہ علی کھڑے ہوئے اور سارا شہر مسجد میں قطار بنا کے کھڑا ہو گیا۔ کوئی شخص پورے شہر کا ایسا نہیں تھا جو علی کے پیچھے نماز پڑھنا نہ چاہتا ہو۔ علی نے نماز پڑھائی، میں پچھلی صف میں رہ گیا۔ اب جو میں تیز تیز علی کو ڈھونڈتا ہوا چلا، جب میں محراب تک پہنچا علی غائب ہو گئے۔ جب میں معراج میں پہنچا، محراب تک آیا تو علی غائب ہو چکے تھے، علی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ علی نے میرے ساتھ خوب کی ہے۔ وہ منافق کہتا ہے میرے ساتھ علی نے آج خوب کر دیا، یہ کیسا ہیلا ہے، یہ کیسا جادو ہے، نعوذ باللہ۔ وہ مجھے ایسے شہر میں لا کے چھوڑ دیا جہاں نہ کوئی جان نہ پہچان، پتہ نہیں کون سا شہر ہے، یہ بنی ہاشم کا نعوذ باللہ پرانا جادو ہے۔ میں نے تو آنکھ بند کر کے کھولی ہے، دوسرا شہر ہے، دوسرا منظر ہے، کیا کروں؟ چلتا چلتا کبھی ایک دروازے پہ جائے، کبھی ایک دروازے پہ، کبھی دوسرے دروازے پہ، اور سب علی علی کرتے ہیں، سب علی کی منقبتیں پڑھتے ہیں، سب علی کے مولائی ہیں، سب علی کے ملنگ ہیں۔ ایسے میں شہر سے باہر نکلا تو ایک کھیت تھا، مزارے تھا، اور وہاں پہ ایک شخص، یہ پرانے وقتوں میں ٹریکٹر تو ہوتے نہیں تھے تو بیل کے پیچھے ہل باندھ کر ہل جوتا کرتے تھے، تو ایک شخص بیل کے ذریعے ہل چلا رہا ہے، ایک اس کے پیچھے پیچھے توجہ، ایک اس کے پیچھے پیچھے بیج رکھ رہا ہے، دوسرا پیچھے پیچھے پانی لگا رہا ہے، اور ابھی پہلا یہاں دفنایا ہے، پہلا یہاں بویا ہے اور آخری تک پہنچے تو کچھ ہی دیر میں پھل جوان ہو کر فصل جوان ہو گئی ہے۔ زباں کے ساتھ دل بولا تیرا مولا میرا مولا، نعرہ حیدری، اتنی بلند صلوات بھی پڑھی ہے اہل بیت کی ذات پر۔ توجہ ایک ایک مومن ایک جوان خصوصاً میرے ساتھ ہو جائے۔ چلا کیا دیکھتا ہے، یہاں ہل چلا، یہاں بیج بویا، یہاں پانی لگا، وہاں فصل جوان، فصل کٹ بھی رہی ہے، ایک شخص اسے لاد کے گودام میں جا کے رکھ بھی رہا ہے۔ تو بھائی یہ کیسی جگہ ہے،
ہم تو فصل بوتے ہیں، پانی لگاتے ہیں، پھر 1-1.5 مہینہ لگتا ہے کم از کم، فصل تیار ہوتی ہے، پھر جوان ہوتی ہے، پھر پھل ملتا ہے۔ یہ تو فصل بوتے ہیں، یہاں دانا گیا، یہاں کوئی پل باہر آئی، پتہ نہیں کس جگہ آ گیا ہوں، یہ علی نے مجھے کہاں پھنسا دیا ہے۔ نہیں ماننی چاہیے تھی دونوں بدبختوں کی بات۔ بیٹھو بیٹا، بیٹھ جاؤ۔ اب جو جہاں ہے بس وہ وہی رہے خدا کے لیے، جب تک میں یہ واقعہ مکمل نہیں کر لیتا۔ توجہ کیجیے گا، کہنے لگا نہیں ماننی چاہیے تھی ان کی بات، اب میں تو یہاں آ کے پھنس گیا ہوں، کروں تو کیا کروں؟ عجیب و غریب شہر ہے، بیچ بویا یہاں فصل نکل آئی، کوئی کاٹ کے گودام میں بھی رکھ رہا ہے، پتہ نہیں کھاتے کب ہیں، ختم کب ہوتی ہے، اگاتے کیا ہیں، کھاتے کیا ہیں۔ آگے چلا، وہ مشکل تمام 5 شخص کھڑا تھا، ان میں جو زیادہ عزت دار ان کا سردار نظر آیا، ان سے جا کے کہنے لگا بھئی یہ کون سا شہر ہے اور یہاں کا بادشاہ کون ہے؟ ہاں علی والے بیدار ہو جائے، یہاں کا بادشاہ کون ہے؟ کہنے لگا یہ کوہ کاف کے پیچھے کا علاقہ ہے، یہ شہر جو ہے اس سے بڑے 100 گاؤں اور ہیں، یہ جو گاؤں یہ بستی یہ شہر ہے، اس سے بڑے 100 شہر 100 گاؤں 100 بستی اور ہیں، اور وہاں کے لوگ یہاں سے 100 گنا زیادہ عالم فاضل ہیں۔ ہم لوگوں نے کبھی جاہل دیکھا ہی نہیں، میں ہوتا تو پلٹ کے کہتا آج تو دیکھ ہی لو گے۔ میرے ساتھ چلتے رہیے گا، ہم نے کبھی جہل دیکھا ہی نہیں، ہمارے یہاں بیماری آتی ہی نہیں، تو طبیب ڈاکٹر ہمارے پاس ہوتے ہی نہیں، سارے لوگ جمع مرد ہیں، بڑھاپا آتا ہی نہیں، بیماری آتی ہی نہیں، آپس میں جھگڑا ہوتا نہیں، ہماری زمین اتنی زرخیز ہے، یہاں بیج گیا وہاں فصل تیار، ہمارے درخت اتنے شاندار ہیں کہ دن میں 5 مرتبہ بھی پھل توڑو، جیسے ہی توڑے گے ویسا پھل آ جاتا ہے۔ ہمارے دودھ دینے والے جانور اتنے قوی ہیں کہ دن میں اگر 5 مرتبہ بھی دودھ دیا جائے تو دودھ ختم نہیں ہوتا، کہ وہ اتنے دودھ کا کرتے کیا ہے، کہ اس طرف دیکھ وہ دودھ کی نہر جو بہ رہی ہے، جنت کا سا منظر نہیں ہے، وہ دودھ کی نہر بہ رہی ہے۔ ہمارے ہاں کے مستورات حسن و جمال میں اتنے بلند ہیں کہ ایسی عفیفائیں اور ایسی پاک دامن بیویاں ہیں کہ کسی کی نظر ان پہ نہیں پڑی، اور اللہ نے انہیں حسن و جمال ایسا عطا کیا ہے جس کی مثل کائنات میں نہیں ہے۔ ہمارے ہاں دلوں میں کینہ نہیں ہوتا، ہمارے ہاں کسی کا بغض نہیں ہوتا، ہم کسی پہ چوری کا الزام نہیں لگاتے۔ مجھے نہیں پتا 5 دن سن کے تھک کون گیا ہے اور ابھی تک بیدار کون ہے اور ہوشیار کون ہے اور رضاکار کون ہے میرے ساتھ جملہ سنیے گا۔ ہمارے ہاں نہ بیماری ہوتی ہے، نہ بڑھاپا ہوتا ہے، نہ کفر ہوتا ہے، نہ نفاق ہوتا ہے، ہمارے یہاں یہ سب چیزیں ہوتی ہی نہیں جو دنیا کے شہروں میں برائیاں ہیں۔ کہنے لگا اچھا بھائی پھر بادشاہ کون ہے؟ کہ ابھی بھی پوچھ رہا ہے، ایسی جگہ کا بادشاہ علی کے سوا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری قوت سے نعرہ حیدری پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بس اب جس نے جیسے سن لیا، اب ذرا میرے ساتھ ہو جائیے اور ویسے سنیے جیسے میں سنانا چاہ رہا ہوں۔ اس نے کہا یہاں کا بادشاہ علی ابن ابی طالب ہے، ہماری اگر کوئی مشکل ہوتی ہے 1 مرتبہ یا علی کہتے ہیں حل ہو جاتی ہے۔
ہمارے ہاں اگر کسی کا بس اس جملے تک آپ کو لانا تھا، اگر کسی کا کام ہو تو آغاز یا علی سے کرتے ہیں، اور جب تک پورا نہیں ہوتا، جب تک ہم جملہ نہ کہیں، اگر وہ جملہ نہ کہیں تو قیامت تک ہمارے کام ہی نہ پورے ہو۔ تو وہ جملہ کیا ہے؟ کبر دشمن مرتضی علی لعنت۔ نعرہ حیدری، اگر ہم قیامت تک یہ جملہ نہ بولیں، دیکھ کے کہنے لگا بھائی یہ تو مجھے پہ بھیج رہے ہیں۔ کتاب میں نام نہیں ہے، عمر لکھی ہوئی ہے۔ لکھی ہوئی ہے۔ بہرحال تو کہنے لگا یہ تو مجھے بھی منافق جو تھا، اور امام بخاری کی حدیث آپ کو سنا چکا ہوں کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں مومن اور منافق کی پہچان علی کے ذکر سے کیا کرتے تھے، تو جو ذکر علی پہ چل جائے وہ منافق ہے۔ جابر نے تو نشانی بتائی ہے، بندے خود ڈھونڈتے رہنا۔ ہاں یہ تو قرآن کا فارمولا ہے، قرآن بھی نام نہیں لیتا، نشانیوں کا پیرہن سی کے دے دیتا ہے جسے پورا آ جائے۔ کہنے لگا بھائی انہیں اگر پتہ چل گیا کہ میں وہی ہوں جس پہ یہ ساری زندگی سے، تو میرا تو پتہ نہیں کیا حشر کریں گے۔ یہ علی نے کس مصیبت میں پھنسا دیا۔ کہنے لگے ہم تو جب پیچ بوتے ہیں تو یا علی کہہ کے بوتے ہیں، اور جب پانی لگاتے ہیں تو بر دشمن مرتضی علی لعنت کہتے ہیں۔ فصل فوراً زبان ہو جاتی ہے۔ کوئی کام ہو، جب تک یہ دونوں جملے نہ کہیں ہمارا کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ سر جھکا کے کہتے اچھا میں تو کچھ اور پوچھنے آیا تھا آپ سے، آپ تو تفصیل میں چلے گئے، یہ مکہ یہاں سے کتنی دور ہے؟ پڑھتا رہوں یا کافی ہے؟ کہنے لگا بھائی یہ بتاؤ، یہ سب تفصیل نہیں سننی، یہ مکہ یہاں سے کتنی دور ہے؟ کہنے لگا 70 سال کا فاصلہ ہے۔ اب حساب کرتا ہے اتنی عمر میری ہو گئی ہے، اگر آج بھی چلوں گا 1 2 3 نہیں پہنچ سکتا، بہتر ہے یہی چپ چاپ کام چلاتا رہوں۔ کہنے لگا بھائی اچھا میں اپنے وطن سے، یہ نہیں بتایا کہ مکہ، میں اپنے وطن سے بچھڑ گیا ہوں۔ کہا نہیں یہ تم نے مکے کا نام کیوں لیا ہے؟ تمہارا مکے سے کیا تعلق ہے؟ وہاں تو وہ لوگ ہیں جو علی کا بغض رکھتے ہیں، یہ تو اس دنیا کا حصہ ہے جہاں لوگ علی کا بغض بھی رکھتے ہیں۔ اگر بغض نہ رکھتے اور علی کی ولایت پر ایمان رکھتے، جو نعمتیں تو یہاں دیکھ رہا ہے وہ ساری نعمتیں وہاں ہوتی۔ یہی تو بتانا ہے، اگر غدیر کا نور مان لیا ہوتا تو دنیا جنت بن چکی ہوتی۔ اگر علی کے نور کو مان لیا ہوتا، غدیر کو مان لیا، غدیر نور ہے، کل جملہ آپ کے حوالے کر چکا، تو اگر غدیر کے نور کو مانا ہوتا تو یہ ساری نعمتیں وہاں ہوتی۔ وہاں تو بغض رکھنے والے بھی ہیں اور پوری ایک جماعت ہے، ہمیں پتہ چلا ہے، اور اس جماعت کا ایک پیشوا ہے جس کے دل میں علی کا سب سے زیادہ بغض ہے، اور ہم نے سنا ہے تازہ اس میں علی پہ کوئی الزام بھی لگایا ہے۔
کہنے لگا بھائی مجھے نہیں پتا اس شہر کا کیا ہے، جو بھی ہے میں تو آپ کے یہاں بھٹکا میں مسافر ہوں، مجھے کوئی نوکری کوئی کام دے دیجیے، میں اتنے دن یہاں کیا کروں گا جب تک کوئی امداد یا کوئی مجھے ڈھونڈتا ہوا نہ آ جائے۔ کہنے لگا اچھا پھر ہم تو کھیتی باڑی ہی کرتے ہیں بھائی، ہمیں تو یہی کام آتا ہے، ہمارے ساتھ جڑ جا، ہمارے ساتھ مل جا، کھیتی باڑی کر لے۔ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے کل سے میں آپ کے ساتھ۔ سویا، صبح اٹھا، کھیت پہ گیا، کہ بھائی مجھے کیا کرنا ہے، کہ بس بیج بو کے اور پانی لگانا ہے۔ اب یہ آگے بڑھا، نام آپ کے ذہنوں میں، نشانی آپ کے ذہنوں میں، منافق ہے، علی کا دشمن ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا، ہم کہتے ہیں یا علی، بیج دفنا دیتے ہیں، بو دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں علی کا دشمن پہ لعنت، فصل اگ جاتی ہے۔ اب یہ منافق اٹھا، اس نے بیج بویا، مٹی ڈالی، پانی لگایا، کہنے لگا بھائی پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں آپ، اور بھائی یہ نہیں اگ رہا۔ کہنے لگا کیا کیا تھا، بیج بویا ہے، مٹی ڈالی ہے، پانی لگایا ہے، کہ بھائی کل ہی تو تمہیں بتایا ہے جب تک وہ دو جملے نہیں کہو گے تب تک بیج نہیں اگے گا، بیج نہیں اگے گا تو ہم تمہیں کام کیا دیں گے۔ کہنے لگا علی کے اس دشمن پہ بھی لعنت، جو تو رہ گئے ان پہ بھی لعنت۔ علی ابن علی طالب علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اچھا بھائی یا علی کے دشمن پہ لعنت، کسی طرح فصل اگ جائے میری جان چھوٹے۔ فصل کٹی، فصل بوئی، 5 دن جب چلے تھے نا تو پیر کا دن تھا، جمعرات تک اسی مشقت میں رہا۔ پتا چلا علی کے منکر کو خدا ایسا عذاب دیتا ہے، اپنے ہی منہ سے اپنے پہ لعنت کرتا ہے۔ بہت تیزی سے آپ کی زحمتیں تمام کر دی میں نے، فصل اگتی رہی، جمعے کا دن آیا، صبح اٹھا، سارا شہر سجا ہوا ہے، ریشم کے کپڑے ہیں، دیباج کے شامیانے ہیں، دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، لال و جواہر سے شہر بھرا ہوا ہے، ہر ایک کلی کے قصیدے پڑھتا جا رہا ہے۔ کسی کو شانہ پکڑ کے پوچھا بھائی آج کوئی عید کا دن ہے، کہ ہمارے لیے تو عید تبھی ہوتی ہے جب علی کے چہرے کی زیارت ہو جائے۔ کہ جانتے نہیں آج جمعے کا دن ہے، آج علی آتے ہیں اور ہمیں نماز پڑھاتے ہیں۔ آج علی آتے ہیں اور ہمیں نماز پڑھاتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، شہر کے دروازے سے علی آیا۔ اگر یہ کنات تک بیٹھے ہوئے مومنین مجھے یقین دلا دیں ہاتھ بلند کر کے کہ یہ میرے ساتھ ہیں، آپ سلامت رہتا ہے۔ جو کیجیے گا علی آئے تو جیسے ہی علی آئے، کسی نے لال نچھاور کیے، کسی نے موتی نچھاور کیے، کسی نے مروارید نچھاور کیے، کسی نے ہیرے نچھاور کیے، لو ہمارے مولا آ گئے، لو ہمارے مولا آ گئے۔ مولا اس کے پاس سے گزرے، کہنے لگا اب تو علی بہت بری کریں گے میرے ساتھ، اگر کسی ایک کو بھی شک پڑ گیا نا میں وہی ہوں جو پہنچ گئے اس وہی تک وہ قابل تحسین ہے، جس پہ یہ دن رات لعنت بھیج رہا ہے۔ اگر انہیں پتا چل گیا میں وہی منافق ہوں جو علی پہ الزام لگا رہا تھا تو یہ میرا کیا حشر کریں گے۔ قدموں پہ گر کے کہنے لگا یا علی آپ تو کریم ہے نا، ہائے 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 ہائے، اگر ایک ایک مومن میرے ساتھ ہو جائے تو میں جملہ کہوں، پلٹ کے کہنے لگا یا علی آپ تو کریم ہے نا، عظیم نبی کے عظیم بھائی عظیم مسیح ہے، اور میں تو آپ کے خادموں میں سے ایک خادم ہوں۔
مجھے پتا ہے آپ میرا نام نہیں لیں گے. کہنے لگا بھائی یہ دیکھ، یہ مجھ پہ سونا چاندی لٹا رہے ہیں، اور یہ جو یہاں کے مسکین یتیم گداگر ہے نا اس شہر کے جو ضرورت مند ہے وہ ایک ایک موتی چن رہے ہیں، اور اسی طرح یہاں دولت تقسیم ہوتی ہے. کپیالی پھر میں کیا کروں؟ کہ انہیں شک پڑ جائے گا کہ تو غیر ہے، تو بھی ان کے ساتھ مل کے یہ دولت جمع کر. پتہ نہیں کون تھکا ہوا بھائی. مجلس ختم ہو رہی ہے، ہاتھ بلند کرتے رہیے گا. بہت قیمتی جملہ آپ کے حوالے کرنے والا ہوں. پلٹ کے اب دائیں بائیں دیکھا، جتنے لوگ تھے وہ موتی ہیرے اٹھاتے بھی جاتے تھے، اور ایک ہی ورد تھا، بر دشمن علی لعنت، بر دشمن علی لعنت، بر دشمن علی لعنت. کہ علی یہ میں کیسے کروں گا؟ یہ تو مجھ پر بھیجے گا، نہیں کرتا تو میں نام بتاؤ. پلٹ کے کہنے لگا نہیں، اب منظر کیا ہے؟ علی آگے آگے، ہیرے سونا چاندی برس رہا ہے، اور علی کے منکر اپنے بلامت بھیجتے کر رہے بر منکر علی لعنت، بر دشمن علی لعنت، بر دشمن. پہلے مومن سے لے کے آخری مومن تک دونوں بازو بلند کر کے مل کے نعرہ حیدری. ختم ہو گئی میری بات. یعنی ان لال و جواہر کا کیا کروں؟ کہ جتنے سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو. یہ جیبیں بھر لی، جتنے دامن میں آ سکتے تھے وہ دامن میں لیے، جتنے ہاتھوں میں سنبھال سکتا تھا ہاتھوں میں لیے. قیالی اب کہ میرے پیچھے پیچھے آؤ. قیالی مکے سے اتنے دور لے آئے ہیں، واپس کیسے جائیں گے؟ کہ جیسے تجھے یہاں لایا تھا ویسے ہی مکے بھی لے جاؤں گا. پیچھے پیچھے چلتا رہے. آنکھیں بند کی، اب جو کھولی تو وہی مقام تھا جہاں درخت کے پیچھے چھپا ہوا تھا. کہنے لگا یا علی میں قائل ہو گیا، آپ اللہ کا نہ بجھنے والا نور ہے، میں آپ کے تمام دشمنوں پہ لعنت کرتا ہوں. بلندر صلوات بھیج دیجیے آل محمد کی ذات پر. آ کے کہنے لگا بھائی دوبارہ یہ حرکت نہ کرنا، کیونکہ میں نے تجربے سے ایک بات تو سیکھ لیا، اللہ علی کے دشمن کو رسوا بہت کرتا ہے. یہ نار تھی جو نور سے بغض رکھے ہوئے تھی، مگر یہ بغض ختم نہیں ہوا. اگر بغض ختم ہو جاتا تو 6 مہینے کے بچے کے گلے میں تیر نہ لگا ہوتا. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، آپ کی آنکھوں نے اشکوں کا وضو کر لیا. نہیں جانتا کہ کتنی دیر پڑھ سکوں گا، لیکن یہ ضرور جانتا ہوں آج اس بی بی کو پرسہ دینا ہے جس کی کل کائنات 61 ہجری میں اجڑ گئی. ایک شوہر تھا جس کا لاشا کربلا میں بے گور و کفن پڑا. ایک بیٹا تھا جو کربلا کی ریت میں کہیں چھپا دیا گیا. ایک بیٹی تھی جو شام کے اندھیرے زندان میں رہ گئی. اللہ جانے ام رباب کی دنیا کیا رہ گئی. 6 محرم آ گئی، وہ مہمان 4 دن کا مہمان رہ گیا آزا خانوں کا. میں نہیں کرتا رونے پہ اصرار،
مگر جس کا دل 6 مہینے کے گلے میں تیر گوارا کرتا ہے وہ نہ روئے۔ حسین کی مظلومیت کی سب سے بڑی دلیل ہے اصغر۔ جب اہل حرم کا قافلہ چہلم پہ گزرا ہے لاشوں سے تو ایک ایک بیوی نے اپنے آپ کو اپنے وارث کی قبر پہ گرا لیا۔ ایسے میں ام رباب نے اپنے والی کی قبر پہ خود کو گرایا۔ اللہ جانے کتنی دیر روتی رہی، مگر جب چلنے کا وقت آیا تو ایک مرتبہ جناب زینب نے شانہ ہلایا۔ بھابی رباب